گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہر صورت گناہ گناہ ہی ہوا کرتا ہے، اور نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہر صورت نیکی نیکی ہی ہوا کرتی ہے۔ اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ محض شیطان کا ایک جانسا ہے کہ شیطان بندے کو اپنے جانسے کے اندر لپیٹ لیتا ہے کہ اگر بندہ کوئی نیکی کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے یار تو اتنا بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا خطیب ہے، تو ایم این اے ایم پی ہے، تو چودھری یہ ہے، اور تو جناب پرائم منسٹر ہے، تو چھوٹی سی نیکی کرے گا؟ یہ تجھے زیب نہیں دیتی، یہ تجھے خوبصورت نہیں کہ تو چھوٹی سی نیکی کرے۔ اس طرح سے شیطان بندے کو نیکی سے دور کرتا ہے۔ یعنی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تو بڑیاں بڑیاں نیکیاں کر، چھوٹی نیکیاں چھوٹے بندے کے لیے چھوڑ دے۔ اور اسی طرح جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان بندے کو گناہ کے اندر اس طرح ملوث کرتا ہے، کہتا ہے تو نے سنا نہیں تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے؟ اگر تیرا رب 100 قتل کو معاف کر سکتا ہے تو کیا تیرا رب تجھے 2 گھونٹ شراب پینے پہ معاف نہیں کرے گا؟ اور تو 2 گھونٹ شراب کے پی لے، تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس طرح سے شیطان بندے کو گناہ کے اندر ملوث کرتا ہے، گناہ کے اندر پھنساتا ہے، اور انسان اس کے گناہ کے اندر، اس کی ان باتوں کے اندر پھنس بھی جاتا ہے، گناہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور اگر آج اتنا گیا گزرا دور ہے، اگر اس دور کے اندر کسی بندے کو کہا جائے کہ یار یہ تو گناہ کیوں کر رہا ہے، تو کہتا ہے مولانا صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شراب میں نے پینی ہے، پیسے میرے لگے ہیں، پینی میں نے اپنی جگہ پہ، اپنے گھر کے اندر، اپنے ڈیرے پر، اور میں نہیں کرتا توبہ، پکڑ میری ہونی ہے، اللہ نے مجھے پکڑنا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی وہ اس کی یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے۔ ہمیں مسئلہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر بندہ جس زمین کے اوپر، جس جگہ پر کھڑا ہو کے گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کا اثر پتہ نہیں اس کی نحوست کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے گناہ کی نحوست کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے، ایسے ہی منہ سے الفاظ نکال دیتا ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں مسئلہ ہے، فرق پڑتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی زمین کے اوپر کھڑا ہو کے قتل کرتا ہے، اس کے قتل کی نحوست اس زمین پر بھی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر بندہ زمین کے اوپر کھڑا ہو کے زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، فحاشی کو عام کرتا ہے، تو اس کی فحاشی، اس کی بدکاری اور اس کے زنا کا اثر اس زمین پہ بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ لوگوں زمین کے اندر فساد برپا ہو گیا، خشکی کے اندر بھی، تری کے اندر بھی، زمین کے اوپر بھی جھگڑے، زمین کے نیچے بھی جھگڑے، زمین کے اوپر بھی لڑائیاں، زمین کے نیچے بھی لڑائیاں، زمین کے اوپر بھی بد امنی، زمین کے نیچے بھی بد امنی، اور ہر گزرنے والا مہینہ 5-7 قتلوں کی خبر دے کے جا رہا ہے۔ آج ہر بندہ فیس بک یوز کرنے والا، نیٹ کو یوز کرنے والا، ہر گزرنے والا مہینہ 5-7 قتلوں کی جو ہے خبر دے کے جا رہا ہے۔ اور آج کل دور ایسا ہے کہ قتل ہونے والے بندے کو پتہ ہی نہیں وہ قتل کیوں ہو رہا ہے، وہ قتل کرنے والے کو پتہ ہی نہیں وہ اگلے بندے کو قتل کیوں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بس چند پیسوں کے لیے آگے والے بندے کا قتل کر دیا۔ اس بندے بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں قتل کیوں ہو رہا ہوں، میرا گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، اور خبر آ رہی ہے فلاں جگہ پہ چاچے نے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جائیداد کی لالچ کے اندر۔ فلاں جگہ کی خبر آتی ہے جناب فلاں جگہ پہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جناب مسلک کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ کا واقعہ آیا، بیٹی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے عاشق کے کہنے کے اوپر باپ شادی نہیں کر رہا، باپ سویا ہے، باپ کا گلا کاٹ دیا۔ اور جس باپ نے ساری زندگی محنت مزدوری کی، خود پھٹے پرانے کپڑے پہنے، تجھے اچھے کپڑے پہنائے، راجکماری کی طرح رکھا، تو نے اس باپ کا قتل کر دیا، ذرا نہیں سوچا؟ اتنی بغیرت ہو گئی ہے۔ اس طرح کی فحاشی عام ہے، گناہ کرتے ہوئے سوچتے نہیں، یہ ہے گناہ کی نحوست۔ اور بندہ گناہ کرتے ہوئے سوچتا ہے میں چھوٹا سا گناہ کر رہا ہوں، ذہن اس کا یہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ کلر کا نقطہ لگا دیتے ہیں۔
اگر وہ بندہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس نقطے کو مٹا دیتے ہیں. اگر نہیں کرتا، گناہ کرتا چلا جائے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے دل کو سیاہ کلر کا بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں بخشتے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، یہ زمین کے اوپر جو فساد ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، زمین کے اوپر قتل و غارت عام ہے، زمین کے اوپر بد امنی ہے، سکون نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور بندے کہتے ہیں جی فلاں بندہ اس کا ذمہ دار ہے. کوئی کہتا ہے فلاں وزیر زمین کے اوپر جو بد امنی ہے فلاں وزیر اس کا ذمہ دار ہے، فلاں ایم این اے زمین کے اندر جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار فلاں ایم این اے ہے. کوئی بندہ کہتا ہے فلاں پرائم منسٹر ہے، اس کی وجہ سے زمین کے اوپر قتل و غارت عام ہے، فساد، جھگڑے، لڑائیاں اس کی وجہ سے. رب کے قرآن کا فیصلہ، تم اپنی رائے کو چھوڑ دو، تمہاری رائے کو نہیں مانتے. اللہ رب العزت نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اوپر جو بھی فساد پھیل رہا ہے، زمین کے اوپر جو جھگڑے ہیں، زمین کے اوپر بد امنی ہے، لڑائیاں ہیں، قتل و غارت عام ہے، یہ سب کے سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم کیسے کہتے ہو فلاں ایم این اے کی وجہ سے، ایم پی کی وجہ سے، پرائم منسٹر کی وجہ سے، خود ٹھیک نہیں ہو، دوسروں کے نام لگا رہے ہو. فرمایا بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم برے اعمال کرتے ہو ان کی وجہ سے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ اگر بندے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.